بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین اینڈ ویلکم. ناظرین, آج اس ملک کے لیے ایک ایسا موقع ہے, ایک ایسا سانحہ ہو چکا ہے, اور ایک ایسی لیڈر جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں شی واز ناٹ اونلی دا لیڈر آف پاکستان بٹ شی آلسو واز دا لیڈر جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں اجاگر کیا. دا فرسٹ ایور وومن پرائم منسٹر فرام این اسلامک کنٹری. کہا جاتا ہے 100 موسٹ فیمس ویمن آف دا ورلڈ, اینڈ ابھی 2007 کی جو لسٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے 12 موسٹ انفلوئنشل ویمن میں شی واز انکلوڈیڈ. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, twice elected Prime Minister of Pakistan, is no longer with us. And there can be, this is a really sad moment for the entire country, for the nation, for the world. And وہ سارے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا اپنی زندگی کا, جو ان کے ساتھی رہے, ان کے دوست رہے, ان کے قریبی رہے, ان کی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے, and have known her for 30 years. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سلمان تاثیر صاحب, اینڈ میں چاہوں گی کہ ان سے کچھ بات چیت کریں اور پوچھیں کہ ان کی یہ لانگ ایسوسیشن کا جو عرصہ ہے اس کو یہ کس طرح دیکھتے ہیں, اور اس سانحے کے بعد واٹ آر ہز فیلنگس. السلام علیکم سلمان اینڈ ویلکم. السلام علیکم جاسمین. یہ واقعی ہمارے لیے تو یہ ایک زندگی کا حصہ ختم ہو چکا ہے, کیونکہ جب سے میں نے سیاست کے بارے میں سوچا بھی تھا اس وقت ہم ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا لیڈر مانتے تھے. اینڈ اس کے بعد وین بے نظیر کیم شی واز ویری ینگ. مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ ان کو ملا تھا تو اس وقت ملا تھا وین شی واز اے ینگ گرل. سکارنو کی بیوہ آئی تھی, دیوو سکارنو, 270 کلفٹن, اینڈ آئی واز ویری ینگ اینڈ آئی کم اینڈ سین بھٹو صاحب اٹ کال می. تو مجھے وہاں شی واز جسٹ اے ینگ گرل, ویری ینگ. اس کے بعد جب بھٹو صاحب واز آئی کال ہم جوڈیشلی اسیسنیٹڈ, تو میں گیا تھا لڑکانہ. اس وقت شی واز اگین وہ اپنی شی واز 24-25 ایئرز اولڈ, اینڈ وہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ, سمجھ لیں فرینڈس کے ساتھ, شی واز ٹرائنگ ٹو کوشش کر رہی تھی کہ پارٹی کو کسی طرح سنبھالیں. اور ایک فورن جرنلسٹ تھا اور اس نے اس کے بارے میں لکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ جب ان سب یہ نوجوان انہوں نے دیکھا ان لڑکیوں کو, عورتوں کو, تو اس نے کہا دے آر لائک چارلیز اینجلز. ایک اس وقت ٹیلی ویژن سیریز بنی تھی. True. تو اس وقت سے میں نے بے نظیر کے پولیٹیکل پروگریس دیکھی ہے. تو ایک بات اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ اس کے بارے میں کیا چیز جو سب سے زیادہ اسٹرائکنگ ہے یا آپ کو کیا چیز یاد آتی ہے, تو اس وقت بھی اس میں اتنی ہمت تھی کہ میں نے کبھی کسی اور شخص میں نہیں دیکھی, نہ مرد میں نہ عورت میں. یعنی مجھے وہ بھی دن یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ لاہور میں تھے اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, میں اسمبلی میں تھا, میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھا. تو اس نے ایک دم مجھے اٹھ کے کہا کہ میں نے واپس جانا ہے اسلام آباد کیونکہ میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہو رہی. تو میں نے ان کو, ہم ایئرپورٹ پہ گئے تو وہاں پائلٹ نے کہا کہ جی محترمہ یہاں تو موسم بڑا خراب ہے, بادل گرج رہے تھے, بجلی چمک رہی تھی. تو میں تو ویسے بھی ڈرتا ہوں تھوڑا بہت فلائنگ سے, تو میں نے کوشش کی پیچھے ہٹنے کی, لیکن اس نے مجھے کہا چلو کم آن سلمان لیٹس گو. پھر پائلٹ کیم اینڈ سیڈ کہ محترمہ یہ بڑا خطرناک وقت ہے, موسم بہت خراب ہے. کہتی نہیں میرے بیٹے کی برتھ ڈے اور میں نے اس کو وعدہ کیا تھا کہ میں نے اسلام آباد جانا. خیر میں تو کوشش کی نکلنے کی, لیکن ڈرتے ڈرتے میں بھی بیٹھ گیا. اور وہ سفر مجھے یاد ہے لاہور ٹو اسلام آباد, جہاز جو ہے اٹ واز اوپر نیچے جا رہا تھا, بادل گرج رہے تھے, بجلی چمک رہی تھی, اور سارے پلین میں ایئر ہوسٹس بھی ڈری ہوئی تھی, لیکن صرف اور صرف بے نظیر بھٹو بیٹھی تھی بے فکر, باتیں کری جا رہی تھی اور سب سے باتیں کر رہی تھی. اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بی بی آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. بے شک. اور یہ بات وہ ہمیشہ یہی بات کرتی تھی. اور مشکل وقت میں ایک دفعہ ان کے ساتھ تھا جلسے میں, وہاں بھی ہمیں دھمکی دی تھی, یہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا, اور اس وقت بھی اس کا بس یہی جواب ہوتا تھا. اور ہم نے اس کو دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اتنے مشکل وقت سے گزرتے ہوئے, خطروں سے گزرتے ہوئے, اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ شی ہیز اے چارمڈ لائف. لگتا بالکل ایسا ہی تھا. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا سلمان, جسٹ ریسنٹلی met her, in fact that was her last interview, and she was very open. She was very open. And she said that she was not going to give up. And she was very open. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going to give up. And she said that she was not going
I mean, not even for a minute could have I thought. And, you know, she took out time اور باتیں کرتی رہی. And I said, Bibi, why don't you go and spend Eid with your children? She said, Jasmine, I really want to. Should I leave? Should I just go away for 2 days? And, you know, there was this twinkle in her eye. And at the hospital, there's a human side, very human side. Very human. But share some memories. What are those, you know, little things about her? Her courage is one thing, and her courage is the one that strikes me the most. ہمیشہ مجھے یاد ہے کبھی ہم بھی ڈر جاتے تھے, کبھی حالات خراب ہوتے تھے, کبھی ہمیں وارننگز آتی تھیں, کیونکہ ہم لوگ اپوزیشنی پالیٹکس ضیاء الحق کے زمانے میں, پھر جب نواز شریف کی بھی حکومت آئی اس وقت بھی مشکل وقت تھے, تو وہ بالکل بے فکر ہوتی تھی. ذوالفقار علی بھٹو, اس میں بھی یہ سب سے بڑی کیریکٹرسٹک تھی, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک پورے جنریشن کو ہمت دکھائی. بے شک. اور خیر یہ ایک ٹریجڈی ہمارے لیے کیسے ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں پاکستان کیسے ریکور کرے گا اس سے, کیونکہ ہم لوگ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی نہیں ہوتے تھے, ہم پھر بھی سمجھتے تھے کیونکہ یہ واقعی وفاق کی علامت ہے. اور جب یہ آئی تھی 86 میں, میں بھی اس کے ساتھ ٹرک پہ تھا, تو عوام سے نعرہ اٹھتا تھا شہید کی بیٹی بے نظیر, اور نہ ڈرنے والی بے نظیر, اس طرح کے نعرے خود عوام سے آتے تھے نعرے, اور واقعی ہم اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے, لائک اے کائنڈ آف جون آف آرک. True. And very, very brave woman always. And such a tragedy کہ I don't know, اس میں ابھی تک یہ بھی نہیں واضح ہوتا کہ ہوا کیا, کیسے ہوا. اور ابھی تک حالانکہ میرا خیال ہے 24 گھنٹے نہیں ہوئے, جی, اگر آپ 24 گھنٹے پہلے ہم سے کہتے کہ ہم بے نظیر بھٹو کو ایسے دیکھیں گے, تو we would have said کہ you must be mad. Exactly. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم یہ دن Although دیکھیں she گے. had a lot of threats. I mean, ان کو عید پر بھی تھے, اس کے بعد بھی تھے, but you know, but obviously it's all about courage. And ایک عوام کا جب وہ جوش دیکھتی تھی, بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ ان کو جلسے کے بعد بھی منع کیا اور جانے سے بھی روکا, but she said نہیں, اتنی عوام آ گئی ہے, how can I let them down? بس یہ اس کی بات تھی, she had to be there, and she was a politician, and she knew. حالانکہ لوگ اس کو کہتے تھے آپ نہ جائیں, آج کل ایئر آف ٹیکنالوجی ہے, کمیونیکیشنز ہیں, آپ کانفرنسز بھی دے سکتے ہیں, اس میں یو کین کم آن دا میڈیا, لیکن she had to feel that she was part of the people. And میں اس کو ایک بار سے another thing about her کہ she had a great sense of humor. Yeah. اس کو یعنی if you could make Benazir Bhutto laugh, she used to be the happiest person. اس کو somebody جو اتنے مشکل وقت سے گزر چکی تھی, پھر بھی she had also, which میں کہتا ہوں, sense of the ridiculous. ایک بڑے امپورٹنٹ مومنٹ پہ جہاں لوگ بڑے سیریس ہوں, وہ سائڈ پہ ایک ایسے ریمارک پاس کر دیتی کہ سارے ہنس پڑتے تھے. تو اس میں ایک بہت زیادہ ہیومن سائڈ تھا, اور وہ اپنے بچوں سے بھی بڑا پیار کرتی تھی, and she used to look after her family. She was very family oriented. مجھے یاد ہے جب ان کی والدہ تھیں, now her mother is also not well. جی. And she can't, I think, اس کی والدہ کو میرا خیال پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت, because she has Alzheimer's. لیکن جب ان کی والدہ تھیں, وہ کئی دن ہوتے تھے کہتی نہیں یہ فیملی ڈے ہے ہمارا, اور اس کے کزنز, اس کے سارے, اس کے خالہ, مدر, she would spend the whole day with them. Just, اور کہتی تھی مجھے اصل میں خوشی اس میں ہوتی